السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر اچھے ننھے منّے اور ننھے منّے سے کچھ بڑے اور کچھ بڑے سے تھوڑے اور بڑے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جی ہاں، آپ اپنے تمام کام مکمل کر لیتے ہیں۔ بھلا کیوں مکمل کرنے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کہانی کے دوران اگر کوئی آواز دے کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا تم نے یہ کام نہیں کیا، اور ابھی یہ اسکول کا کام رہتا ہے یا یہ کمرہ گندا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے، تو کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہانی سننے سے پہلے اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ چلیے آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی مزیدار کہانی ہے، اور یہ ہے دوسرے سپارے کی دوسری کہانی۔ دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ ہے نا، اور کل ہم نے سنا تھا کہ کس طرح قبلہ تبدیل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو اس سے خوش ہوا ہے وہ میرا بہت پیارا بندہ ہے، اور جو قبلہ بدلنے سے خوش نہیں ہوا وہ منافق ہے اور مجھ سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی بات کہے نا، فوراً مان لینی چاہیے، چون چرا نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ہے دوسرے سپارے کی دوسری کہانی، اور اس کا عنوان ہے طالوت اور جالوت۔ یہ کیسے نام ہے بھلا؟ لوگوں کے نام تھے یہ۔ سنتے ہیں۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہم نے شام جا کے عمالقہ سے لڑنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہو گئے تھے کہ وہ 40 سال تک اسی وادی میں، جس کا نام وادی تی تھا، وہیں بھٹکتے پھرتے رہے۔ اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، اور جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ان کا بہت ہی برا حال ہو گیا، کیونکہ عمالقہ آ گئے تھے، انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے۔ ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا تھا اور ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجے بنی اسرائیل میں۔ ان کا نام تھا سموئیل، یا سموئیل تھا یا شموئیل تھا، دونوں نام آتے ہیں۔ تو سموئیل کے پاس بنی اسرائیل والے گئے اور کہا کہ خدا نے ہمیں اپنی راہ میں لڑنے کا حکم دیا تھا اور ہم نے اس وقت بات نہیں مانی تھی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ نافرمانی کر کے ہم نے بہت سخت غلطی کی تھی۔ ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں۔ اب ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، کیونکہ جب تک کوئی ایک لیڈر نہ ہو، کوئی بادشاہ نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی قوم متحد نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ایک لیڈر کی ضرورت رہتی ہے۔ حضرت سموئیل جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بنی اسرائیل بہت ہی ناشکری اور وعدہ پورا نہ کرنے والی قوم ہے، انہوں نے کہا اگر تم کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا جائے تو ہو سکتا ہے تم لڑنے سے پھر انکار کر دو، میں تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر نہیں کروں گا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے بھلا خدا کی راہ میں لڑنے سے ہم کیوں انکار کریں گے؟ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں اپنے بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، ہمارے بچے کہیں ہیں، بچوں کی امائی کہیں ہیں، ہم کہیں ہیں، ہم بہت بری حالت میں ہیں، اور اب جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس سے لڑ کے اپنے بیوی بچے بھی واپس لیں گے اور اپنا گھر بھی واپس لیں گے۔ اس پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان پر ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ان کا نام تھا طالوت۔ طالوت ایک غریب گھرانے کے آدمی تھے، اور شاید رنگریز تھے، یعنی رنگ کرنے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بہت ہی مضبوط جسم، لمبا قد اور طاقت دی تھی،
اور ساتھ ہی ان کو بہت علم بھی بخشا تھا۔ اب بنو اسرائیل پھر ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ طالوت کیوں ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب آدمی ہے، ہم تو شاہی خاندان کے ہیں، بادشاہی کے لائق ہم ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے، اور ہم اس غریب سے آدمی کو نہیں اپنا بادشاہ مانتے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بادشاہی کے لیے طالوت ہی کو چنا ہے، اس کو بہت سارا علم بھی بخشا ہے، قد و قامت بھی بڑھا دیا ہے، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، جیسے چاہے بادشاہ بنائے۔ اور سموئیل نے بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں وہ صندوق مل جائے گا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ جو عمالقہ تھے نا، وہ جو جنگجو قوم تھی، انہوں نے وہ صندوق لے لیا تھا، اور جس صندوق میں بھلا کیا تھا، اس میں ان کی کتاب تھی تورات، جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی، اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں، جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی تھی، اور کچھ حضرت ہارون کی چیزیں تھیں۔ اور اس صندوق کو فرشتے لائیں گے طالوت کے پاس۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ایک خاص نشانی ہوگی۔ آخر ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے بعد جب طالوت بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خدا کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلو۔ جب وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تو اللہ نے ان کی آزمائش کرنی چاہی، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اپنے وعدے میں کتنے سچے ہیں۔ گئے تو بڑے جوش و جذبے سے تھے کہ ہم خوب لڑائی کریں گے اور عمالقہ کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں گے۔ اب امتحان اس طرح لیا گیا کہ جب وہ ایک نہر کے نزدیک پہنچے تو طالوت نے کہا کہ اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ہاں اگر تھوڑا سا پانی پی لو، ایک آدھ گھونٹ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو سب کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، صرف تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت تھوڑا سا پانی پیا، اور باقی جو تھے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے، لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، اور ان کے ہونٹ کالے کالے ہو گئے، کیونکہ وہ پانی ٹھیک نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو نہیں پینا۔ مگر جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا بہت تھوڑا سا پیا تھا، وہ طالوت کے ساتھ نہر پار کر گئے، اور بہت ہی بہادری اور بے خوفی سے دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 313 رہ گئی تھی۔ دشمن کی فوج کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جالوت، اور جالوت اپنے قد، ڈیل ڈول اور طاقت کے لحاظ سے کوئی دیو معلوم ہوتا تھا، بڑا سارا۔ اپنے سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھتا تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد تو بہت ہی زیادہ تھی، ہزاروں میں تھے، اور یہ لوگ رہ گئے تھے صرف 300-400۔ مگر طالوت اور ان کے ساتھی جو کہ پکے مسلمان تھے اور بہادر تھے اور اللہ پہ پکا یقین رکھتے تھے، بالکل بھی نہیں گھبرائے، اور کہنے لگے اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کم تعداد والی جماعت زیادہ تعداد والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو صبر اور حوصلہ عطا فرما، ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اس دعا کے بعد وہ اللہ کے بھروسے پر کافروں کی طاقتور بڑی زبردست فوج سے بھڑ گئے۔ دشمن کے لشکر سے جالوت میدان میں نکلا اور اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اس کی للکار سن کر طالوت کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھے، بہت ہی کمزور سے، لاغر سے، چھوٹے سے، ایسا لگتا تھا کہ اس دیو کے سامنے وہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، اور جالوت سے کہا، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ جالوت اس کو دیکھ کر بہت ہنسا اور کہنے لگا تم میرا مقابلہ کرو گے؟ جاؤ جاؤ، کوئی میرے برابر کا بھیجو۔ اب یہ نوجوان قد و قامت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے جالوت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی غلیل سے ایسا پتھر مارا کہ وہ سیدھا جالوت کے سر پر لگا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کافروں کو سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ گھبرا گھبرا کے بھاگنے لگے،
اور انہیں شکست ہو گئی۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ نوجوان جنہوں نے جالوت جیسے طاقتور آدمی کو قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور بہت ہی کمزور سے انسان تھے۔ اس واقعے سے پہلے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ طالوت نے انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل بڑے امن چین سے زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد سپہ سالار سے ہوتے ہوتے مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے۔ کیسے بنے تھے یہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ جب آئے گی حضرت داؤد کی کہانی، کہ وہ کیسے بادشاہ تھے۔ ایسے بادشاہ تھے کہ یہ بات کے لیے رہنے دیتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔